وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين وحبيب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں اپنے در اقدس پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور بلندی درجات کا سبب بنائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ایمان والے جو نماز کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں. مفسرین کی
ایک کثیر جماعت اس آیت کریمہ میں آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو لیتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں نازل فی علی 300 آیت، کہ 300 آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ آج 13 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ سعادت کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو۔ کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کو یہ سعادت ملی ہے۔ کون علی؟ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ مسلم اول اور تمام مردوں کے بادشاہ علی ہیں۔ عشق کے لیے سرمایہ اور ایمان بھی علی ہیں۔ کون علی؟ جن کے بارے میں ارشاد ہوا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو جمعۃ المبارک کی عبادت، اور آج ایک علی کے ذکر کی عبادت ہوگی۔ سارے بولو۔ فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی وہ ہے جس کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ شجاعت کی دنیا کا تاجدار علی، عرصہ سخاوت کا شاہ سوار علی۔ کون علی؟ بٹ رہا ہے ہر جگہ جس کا بھاڑا وہ علی، جس نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا وہ علی۔ کفر کے جس نے کلیجے کو تھا پھاڑا وہ علی، جس نے عبد ود کو تھا پچھاڑا وہ علی۔ زور بازوے علی سفین یا احمر سے پوچھ، کاٹ تیغ حیدری کی مرحب و انتر سے پوچھ۔ کون علی؟ شیر یزداں پیکر اجلال و عظمت ہے علی۔ شیر یزداں پیکر اجلال و عظمت ہے علی، دین کے رخ کی ضیاء حق کی وجاہت ہے علی۔ دبدبہ اسلام کا ایمان کی غیرت ہے علی، جانے جہاں حسن شرافت ہے علی۔ آج شہنشاہ ولایت، سرتا پا شجاعت، دریائے سخاوت، مقصد صداقت، منبع عنایت، صاحب کمالات، مولا کائنات، امیر المومنین، امام المسلمین، حیدر کرار، شاہ ذوالفقار، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم میلاد ہے۔ کون علی؟ کہ جو کعبے میں پیدا ہوا، مسجد میں
اور جس نے پہلی نظر آنکھ کھولی تو پہلی نظر میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تو ختنہ ہوا تھا، ناف بریدہ تھے۔ کون علی کہ جس کو پہلا غسل میرے حضور نے دیا، اور پھر علی نے آخری غسل میرے حضور کو دیا۔ کون علی کہ دنیا میں جو پیدا بچہ ہو اس کو گٹی اس کا بھائی دیتا ہے، اس کا باپ دیتا ہے، اس کی ماں دیتی ہے، یا لوگ کہتے ہیں قاری صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب بچے کو گٹی دے دے، پہلی خوراک ہے آپ دیں، اور ہمارے بچوں کو گٹی کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا دادا، کسی کی دادی، کوئی قاری صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب دیتے ہیں۔ علی کو گٹی دی نبیوں کے تاجدار نے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو گٹی ملتی ہے، کسی کو چینی کی، کسی کو عرق گلاب کی، کسی کو شہد کی، کسی کو کھجور کی، اور علی کو گٹی ملی لعاب رسول کی۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک علی کو گٹی میں دیا۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ کوئی اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی اپنے نانے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی گجرانوالہ میں، لاہور میں، ہاں کوئی اپنے گھر میں، کوئی دادے اور نانے کے گھر میں، اور علی جب پیدا ہوا وہ خدا کے گھر میں۔ ہاں دنیا میں بڑی عظمتیں پائی ہیں لوگوں نے۔ کوئی داتا علی حجویری کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی خواجہ اجمیری کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی بہاء الحق زکریا ملتانی کی اولاد ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوگی، کوئی آدم و حوا کے گھر میں شیش پیدا ہوا ہوگا، کوئی نوح کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی ابراہیم اور ادریس کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی مریم کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، اور کوئی مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، مگر علی وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ اور اس زمانے میں ایک دستور تھا، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابو جہل، کافروں کا سردار، اس کی عادت تھی وہ اپنے بت کے پاؤں کی مٹی لیتا، اس کا سرما بناتا، اس کو پیستا، رگڑتا، اور بت کے پاؤں کے نیچے کی مٹی پیدا ہونے والے معصوم بچے کی آنکھوں میں ڈالتا۔ اس کی یہ عادت تھی۔ لیکن جب علی پیدا ہوئے، ابو جہل نے مٹی لی بت کے قدم کی اور لے کے آیا علی کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے۔ جب علی کے پاس ہوا، پہلے دن کا علی ہے، نومولود ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابو جہل پاس ہوا، علی نے ایک تھپڑ لگایا منہ پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، علی بچپن میں بھی علی تھا، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی،
یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں۔ جو علی کی بغض لے کے کعبے کا حج کرتا ہے، پھیرے لگاتا ہے، وہ پھیرے ہی ہے، طواف بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ارے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے والد نے پالا، پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں، پھر حضور نے حضرت علی کی پرورش کی، حضور نے حضرت علی کو پالا۔ سفر میں بھی، حضر میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی علی حضور کے ساتھ رہے، ساتھ رہے، ساتھ رہے۔ اور جس نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، بات کو غور کیجیے گا، اعلان نبوت سے پہلے جب ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کا پتہ نہیں بتایا تھا، رب کا رستہ نہیں بتایا تھا، جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی ہے۔ حضور مکے میں نماز پڑھتے تھے جب، تو علی بچپن میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ نبوت کا اعلان حضور نے بعد میں فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف بعد میں بلایا ہے، علی حضور کے ساتھ پہلے نماز پڑھتے تھے۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ کی زندگی کے بڑے واقعات ہیں، اور ایسے ایسے واقعات جو ہمارے لیے سبق ہے، ان میں سبق ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کی زرہ چوری ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہودی نے زرہ چوری کر لی۔ آپ نے جب اپنی زرہ یہودی کے پاس دیکھی بعد میں، تو آپ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اور حکومت بھی حضرت علی کی ہے، خلیفہ ہیں آپ، خلیفہ خود ہیں، مقدمہ درج کرایا، بھئی میری چوری ہوئی ہے زرہ، اور فلاں یہودی کے پاس میں نے دیکھی ہے۔ اب قاضی نے یہودی کو بلا لیا، کہا بھئی تیرے اوپر مقدمہ ہے علی شیر خدا کا، ان کی زرہ ہے اور وہ کہتے ہیں تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا جی میری ہے۔ قاضی نے حضرت علی سے پوچھا آپ کوئی گواہ لائیں اگر آپ کی ہے تو، جس کی چیز ہو وہ گواہ پیش کرتا ہے نا، گواہ لائیں، دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا، تو قاضی کہنے لگا حضور میرے علم کے مطابق، جو میرا علم ہے، میرے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ چپ کر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جو مرضی فیصلہ کر دو۔ یہ نہیں کہا میں حکمران ہوں، میں خلیفہ ہوں، میرے حق میں دو، میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں، میں علی ہوں، امیر المومنین ہوں، مجھے جھوٹا کہتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا پھر جو فیصلہ تیرے نزدیک درست ہے وہ کر دے۔ اس نے زرہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، آپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہ آیا، ماتھے پہ بال نہ آیا، کوئی پریشانی کے آثار نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ آپ باہر نکلے، یہودی زرہ پکڑ کے بڑا خوش ہو کے نکل رہا ہے، آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب آپ کی طرف اس نے دیکھا کہ بھئی میں نے چوری بھی کی ہے بھی علی کی زرہ، امیر المومنین بھی ہے، حق میں وقت بھی ہے، لیکن ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے قاضی کو نہ جھڑکا، نہ اعتراض کیا، نہ غصہ کیا، نہ ماتھے پہ بال آئے۔ یہودی یہ دیکھ کے نا علی کے آگے ہاتھ کیا یہودی نے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا حضور میں نے آپ کی زرہ لے لی، آپ نے ایسا اخلاق پیش کیا کہ آپ نے میرا دل لے لیا۔ حضور ہاتھ آگے بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھا کے غلام بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ کون؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضور کھڑے ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں، کافی دیر بات کرتے رہے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا تو آپس میں بات کرنے لگے کہ آج حضور نے اپنے چچا کے بیٹے کے کان میں سرگوشی کی ہے، کان میں بات کی ہے، سرگوشی کی ہے، بات کرنے لگ گئے۔ جب صحابہ نے یہ بات کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے علی کے کان میں سرگوشی کی ہے، بات کی ہے۔ سنو، محمد نے علی کے کان میں سرگوشی نہیں کی، بات نہیں کی، بلکہ علی کے کان میں خدا نے سرگوشی کی ہے۔ اور اسی مقام پر غدیر خم کے موقع پر میرے حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کا آپ نے بلند کیا، بلند کر کے فرمایا، دنیا والوں سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، اے عشرہ مبشرہ سن لو، ہاں بدر والے 313 تم بھی سن لو، 700 احد والوں تم بھی سن لو، 1400 حدیبیہ والوں تم بھی سن لو، 3000 خندق والوں تم بھی سن لو، 10,000 فتح مکہ والوں تم بھی سن لو، 30,000 تبوک والوں تم بھی سن لو، مکے والوں مدینے والوں سارے سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا، جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ بس تھوڑی سی بات اس میں کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں علی کو مولا نہ کہو شرک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پاگلو، اپنے مولوی کو تو مولا نہ کہتے ہو، اپنے مولوی کو مولا نہ کہتے ہو، علی کو مولا کہنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ مولا نہ کون ہے؟ انت مولانا قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ کہو تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن میں تو کہتے ہو تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا، اور جب اپنے عالم کی بات آئے کہتے ہو مولانا۔ اگر اپنے عالم کو تم مولا نہ کہہ سکتے ہو تو علی کو مولا کہتے ہوئے کیوں شرک کا فتویٰ لگاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ معزز اور محترم حاضرین گرامی، کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ؟ بہادر کیسے ہیں؟ 40 کافر حضور کے دروازے کے باہر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ہجرت کی رات، چھوڑیں گے نہیں آج۔ حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہمارے ساتھ آ ملنا، تم بھی آ جانا۔ 40 کافر تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور علی آرام سے سکون سے سو رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں علی سے کسی نے پوچھا، علی تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ سارے تو چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، حضور بھی چلے گئے، صحابہ بھی مدینے چلے گئے، تم اکیلے حضور کے بستر پہ سوئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ یہ 40 کافر، یہ مکے والے سارے کافر دشمن ہیں، رات نیند آ گئی تھی؟ ڈر ہو خوف ہو تو نیند نہیں آتی، نیند آ گئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی نیند اس رات مجھے سکون کی آئی ہے کبھی نہیں آئی، پتہ نہیں زندگی کا کب ختم ہو جائے، ایک لمحے کا نہیں نا پتا، لیکن حضور تو گارنٹی دے کے گئے تھے علی امانتیں واپس کرو گے۔
علی امانتیں واپس کرو گے، کر کے پھر ہم سے آ ملو گے، آ جانا۔ فرمایا یہ گارنٹی مل گئی تھی، علی کو کچھ نہیں ہو سکتا، علی امانتیں واپس کر کے حضور سے ملے گا جا کے۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحیح بخاری کی حدیث، جب غزوہ خیبر ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم روز جھنڈا لے کے جاتے، ساتھ لشکر لے کے جاتے، حملہ کرتے تو خیبر فتح نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بھی گئے اور صحابہ بھی گئے، باری باری حضور صحابہ کو بھیجتے رہے۔ اب جب نہیں فتح ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے تو حضور فرمانے لگے اچھا بھائی نہیں نہ ہو رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی طاقت، اپنی بہادری اور اپنا جو اعزاز مجھے ملا تھا اللہ کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ سے، عمر بن خطاب کا، میں نے اس پر وہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا تو میں بھی حضور کے سامنے نا بار بار اکڑ کے وہاں سے گزرتا کہ پہلوان ہوں میں، ہو سکتا مجھے ہی جھنڈا مل جائے، جھنڈا مل جائے۔ کیوں؟ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، کام تو ہونا ہی ہونا ہے، جو کتنے دنوں سے نہیں ہوا یہ اب ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ حضور نے فرما دیا ہے کل ہوگا، تو کیوں نہ میرے ہاتھ سے ہو جائے، یہ شرف، یہ عزت، یہ شان مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں میں بار بار حضور کے قریب سے گزرتا تاکہ حضور فرمایا عمر ادھر آؤ، یہ لو جھنڈا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، لیکن جب صبح ہوئی نا تو حضور کے پاس صحابہ سارے اکٹھے ہیں، میں بھی سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ جب یہ کہا نا میں نے کہا بھائی میری باری نہیں آتی۔ عرض کی حضور ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں آنکھیں خراب ہیں، کہا ان کو تو اپنے پاؤں کی زمین نظر نہیں آتی، فرمایا ادھر لاؤ علی کو، میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ نے بازوؤں سے پکڑا، رستہ نظر نہیں آتا تھا، پکڑ کے لے کے آئے۔ حضور آلتی پالتی مار کے، چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کو لٹایا، حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ علی کا سر حضور کی گود میں اس طرح ہے جیسے ریل پہ قرآن ہو۔ میرے کریم آقا نے علی کی ولادت پر جو لعاب دہن علی کی آنکھوں میں علی کے منہ میں ڈالا تھا، آج علی کی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں۔ اپنا لعاب علی کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا کی یا اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کا اثر دور کر دے۔ اسی وقت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ اور اس کے بعد علی شیر خدا کی حالت کیا تھی؟ آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے، سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے۔ لوگ کہتے ہیں علی یہ کیا؟ سردیوں میں تو موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گرمیوں میں باریک پہنے جاتے ہیں، تم الٹ کرتے ہو، تمہیں سردی نہیں لگتی، تمہیں گرمی نہیں لگتی۔ آپ فرماتے جب سے میرے حضور نے دعا کی ہے یا اللہ علی سے سردی اور گرمی کا اثر دور کر دے، اس وقت سے نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، آپ سے احتیاب ہوئے، علی شیر خدا کو جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ علی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جھنڈا لے کے آگے بڑھے تو آگے مرحب آ گیا۔ یہ بہت بڑا پہلوان تھا۔ اب مجھے کسی بڑی کتاب میں تو یہ بات نہیں ملی، لیکن علماء بیان کرتے ہیں، میں نے سنا، فرماتے ہیں کہ اس کی 2 من کی تلوار تھی، اتنا طاقتور تھا، اور 2 من کا خود لوہے کی ٹوپی سر پہ پہنتا تھا۔ یہ سامنے آیا اور یہ ایسا شخص تھا کہ کبھی جنگ میں کسی سے ہارا نہیں تھا۔ یہ سامنے آ کے کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ آپ نے بولا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مرحب ہوں، اور آج تک مجھے کوئی ہرا نہیں پایا، کوئی پچھاڑ نہیں سکا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو مرحب ہے؟ کہا ہاں میں مرحب ہوں۔
آپ فرمانے لگے سن پھر میرا تعارف بھی سن، ماں نے رکھا نام میرا حیدر کرار ہے۔ بولو تو صحیح، ماں نے رکھا نام میرا حیدر کرار ہے، اے یہودی اس میدان میں آج تیری ہار ہے۔ غور سے سن آج اے مرحب مٹا دوں گا تجھے، آج اپنی تیغ کے جوہر دکھا دوں گا تجھے، آج پتہ چل جائے گا۔ کہا تو علی سے لڑ سکے یہ تیرا غلط انداز ہے، ارے تو کفر کی پدی اور یہ دین کا شہباز ہے۔ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے، ارے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ مقابلہ ہوا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کے ٹکڑے کر دیے۔ شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کر لیا۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کی تلوار کی کاٹ کو دیکھ کر احد میں آسمانوں سے آواز آتی تھی، بدن میں آسمانوں سے آواز آتی تھی، فرشتے کہتے تھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفا الا ذوالفقار۔ مردوں کے بادشاہ اور اللہ کے شیر، اور ایسے شیر کہ جن کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں اور جن کے وار جیسا کوئی وار نہیں، وہ علی ہے۔ اور جب خندق میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود کے ٹکڑے کیے تو ان کی تلوار کی کاٹ کو دیکھ کر خدا کا محبوب بول اٹھا، دنیا والوں سن لو، اے مکے کے مہاجرین اور انصار مدینے کے سارے سن لو، زمین والوں سن لو، آسمان والوں سن لو، ضربت علیًا یوم الخندق افضل الثقلین، علی کی آج ایک ضرب دو جہان کی عبادت سے افضل۔ کون علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے پیر و مرشد حضور کبریٰ عالم حضرت ابو البیان رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے کانوں سے آپ کا یہ چیلنج سنا۔ حضرت ابو البیان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کہیں اہل تشیع کے علاقے میں آپ کا جلسہ ہوتا، تقریر ہوتی، تو آپ وہاں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تم کہتے ہو علی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، تم کہتے ہو علی ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں علی ہمارا ہے، تم کہتے ہو ہم علی والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہاں ہاں پتہ لگ جاتا ہے علی کس کے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے چلو تم بھی علی کی شان میں جلسہ کرو، ہم بھی علی کی شان میں جلسہ کرتے ہیں، تم بھی علی کی عظمت کا جلسہ کرو، ہم بھی علی کی عظمت کا جلسہ کرتے ہیں، تم بھی پوسٹر لگاؤ، ہم بھی اشتہار لگاتے ہیں، تم بھی علی کے نام کے بینر لگاؤ، ہم بھی لگاتے ہیں، تم بھی اپنے علماء کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اسٹیج لگاؤ، ہم بھی لگاتے ہیں، تم علی کی شان بیان کرو، ہم بھی کرتے ہیں، اور جس کے اسٹیج پر علی کی سواری آ گئی وہ جلسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ چیلنج میں نے اپنے کانوں سے سنا اور بارہا آپ نے یہ بات کی
ساتھی بتاتے ہیں ایک دن حضور قبلہ عالم نے پوچھ لیا، سردار صاحب قبلہ نے پوچھا، حضور آپ اتنا بڑا چیلنج کرتے ہو اور ہزاروں لوگوں میں کرتے ہو، اگر کسی نے چیلنج کو قبول کر لیا پھر؟ علی کی سواری آ گئی، وہ سچا، اگر یہ چیلنج کسی نے قبول کر لیا، کوئی سامنے آ گیا تو پھر؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کی قبر اطہر پر۔ آپ فرمانے لگے، بھائی یہ بات میں خود کب کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں تو کرتا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ قیامت کے دن سارے شہید آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم شہید ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری شہادت کا گواہ کون ہے؟ کوئی کہے گا یا اللہ میں شہید۔ اللہ فرمائیں گے تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کشمیر کی وادی میری شہادت کی گواہ ہے۔ کوئی کہے گا میں شہید۔ پوچھا جائے گا تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ یا اللہ فلسطین کا علاقہ میری شہادت کا گواہ ہے۔ کوئی کہے گا میں شہید۔ پوچھا جائے گا تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ وہ کہے گا میری شہادت کا گواہ تبوک کا علاقہ ہے۔ کوئی کہے گا میری شہادت کا گواہ یرموک کا علاقہ ہے۔ کوئی کہے گا خندق کی وادی میری شہادت کی گواہ ہے۔ کوئی کہے گا احد کا میدان میری شہادت کا گواہ ہے۔ کوئی کہے گا تیرا قرآن میری شہادت کا گواہ ہے۔ کوئی کہے گا بدر کا علاقہ میری شہادت کا گواہ ہے۔ اور جب حضرت علی آئیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں شہید۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ آپ عرض کریں گے یا اللہ میں کچھ نہیں کہتا، اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تو خود دیکھ لے، میری شہادت کا گواہ تیرا گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک ہستی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت اور دین متین کی محبت عطا فرمائے۔